اللهم صل على محمد وآله. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا وعلی من نور واحد. عزیزان محترم، اس وقت ہم آپ سب کوٹ عزاداری کے ذریعے سے جشن نور جو ہر سال ہمارے بھائی جناب ذوالفقار احمد عرف چھمن بھائی کی جانب سے ایوان غالب دلی میں منعقد ہوتا تھا، اس سال کرونا وائرس کی وجہ سے یہ پروگرام نہیں ہو سکا. تو ہمارے چھمن بھائی نے اور کوٹ عزاداری نے یہ کہا کہ ہم گھر بیٹھے ہوئے آن لائن محفل کا انعقاد کریں گے. اللہ سلامت رکھے سارے مومنین کو، اور ہر بلا اور ہر آفت سے اور اس وائرس سے تمام انسانیت کو اور تمام مومنین کو محفوظ رکھے. عزیزان محترم، یہ جشن نور ہے جس کا ایک پروگرام 12 رجب کو 13 رجب کو نجف اشرف میں منعقد کرتے ہیں چھمن بھائی، اور ایک دہلی میں منعقد کرتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے مدح مولا کروں گا، اور اس کے بعد باقاعدہ یہ سلسلہ شروع ہوگا. حدیث رسول ہے انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں. رسول اللہ نے کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. اس سے پہلے معبود نے کہا کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. تو اپنے پہچاننے کے لیے ہم نے نور محمد کو خلق کیا اور آل محمد کو خلق کیا کہ یہ ہمیں پہچانے، اور کائنات کو خلق کیا کہ کائنات انہیں پہچانے. پھر رسول نے جب کہا کہ اول ما خلق اللہ نوری، تو وہی رسول کہتے ہیں کہ خلقت انا و علی من نور واحد. کیونکہ یہ جشن نور ہے، لہذا نور کے حوالے سے گفتگو تھوڑی دیر ہوگی. میں اور علی ایک ہی نور سے ہوں. ایک اللہ، دو نور، ایک پڑھانے والا، دو پڑھنے والے، ایک سکھانے والا، دو سیکھنے والے، ایک تعلیم دینے والا، دو تعلیم حاصل کرنے والے، ایک بات کو بتانے والا، دو بات کو سننے والے. اس نے جب دونوں نوروں کو علم سے آراستہ کر دیا تو ایک نور کے سر پر تاج نبوت رکھا، دوسرے نور سے کہا کہ تم اس کی نبوت پر گواہ بنو. دوسرے نور نے اس کی نبوت کی گواہی دی. پھر دوسرے نور کے سر پر تاج ولایت رکھا، اس نور سے کہا کہ تم اس کی ولایت پر گواہ بنو. اگر آپ پوچھیے گا کہ اس کی دلیل کیا ہے، دلیل بالکل سامنے کی ہے کہ جب دعوت ذی العشیرہ میں محمد کی نبوت کی بات آئی تو علی ابن ابی طالب نے کھڑے ہو کے نبوت کی گواہی دی، اور جب میدان غدیر میں علی ابن ابی طالب کی ولایت کی بات آئی تو حضور سرور کائنات نے ہاتھوں پر بلند کر کے علی ابن ابی طالب کی ولایت کی گواہی دی. تو یہ نورانی سلسلہ ہے جو حضور سرور کائنات سے ہوتا ہوا ہمارے آخری امام تک جاتا ہے. یہ نورانی سلسلہ ہے، اور رسول اللہ نے ایک ایک کا تعارف کرایا، رسول اللہ نے ایک ایک کو پہچنوایا.
جب رسول اللہ حدیث ارشاد فرما رہے تھے کہ سیکون و بادی اسنا عشرہ خلیفتاً کلہم من قریش، میرے بعد میرے 12 خلیفہ ہوں گے، میرے بعد میرے 12 سکسیسر ہوں گے، میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، وہ سب کے سب قریش سے ہوں گے۔ رسول اللہ نے 12 کے نام بھی بتائے، 12 کے پتے بھی بتائے، 12 کا حسب بھی بتایا، 12 کا لقب بھی بتایا، 12 کا نسب بھی بتایا۔ یہ ہمارے یہاں 12 کا سلسلہ ہے۔ اور جب امام محمد باقر علیہ السلام کا نام آیا تو جابر ابن عبداللہ انصاری کو دیکھا، کہا جابر تم اس وقت تک زندہ رہو گے کہ میرے پانچویں محمد کی زیارت کرو گے۔ جابر جب اس سے ملاقات کرنا تو میرا سلام اس تک پہنچا دینا۔ آپ سوچئے کہ یہ ہے امامت، کہ نبوت جس کو سلام کہلوا رہی ہے وہ امامت ہوتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں امت و اطرت میں کیا فرق ہے؟ ہم نے کہا بالکل سامنے کا فرق ہے امت و اطرت میں۔ امت اسے کہتے ہیں جو محمد کو سلام کرے، اطرت اسے کہتے ہیں محمد جسے سلام کرے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری مسجد النبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امام محمد باقر کا انتظار کر رہے ہیں۔ انتظار ہمارا عقیدہ ہے، انتظار ہمارا مذہب ہے۔ اگر لطف حیات نہ ہو تو یہ زندگی بیکار ہے، کیونکہ زندگی میں اگر انتظار نہ ہو، لہذا ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ رسول اللہ نے بھی انتظار کیا، جابر ابن عبداللہ انصاری نے بھی کیا، اور بحمدللہ ہم بھی انتظار کر رہے ہیں، اور آپ سب انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہے کہ کس کو کس کا انتظار ملا۔ رسول اللہ نے پہلے محمد کا انتظار کیا، جابر ابن عبداللہ انصاری نے پانچویں محمد کا انتظار کیا، اور بحمدللہ ہم 12ویں محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ جابر مسجد میں تشریف فرما ہیں، اور جابر تسبیح پڑھ رہے ہیں، یا باقرو یا باقرو یا باقرو، آنے والے محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ لوگ جابر کے انتظار کا مذاق اڑا رہے ہیں، جیسے کل زمانہ جابر کے انتظار کا مذاق اڑا رہا تھا، ویسے ہی زمانہ آج ہمارے انتظار کا مذاق اڑا رہا ہے۔ مگر زمانے نے دیکھا کہ کل جابر کا انتظار بھی مکمل ہوا، تو بحمدللہ ہمارا انتظار بھی مکمل ہوگا، کیونکہ جابر کو بھی رسول صادق نے بتایا اور ہم کو بھی رسول صادق نے خبر دی ہے۔ جابر انتظار کر رہے ہیں، مجمع ہنس رہا ہے۔ ان کی عادت ہے ہنسنا، ان کی عادت ہے مذاق اڑانا، تو یہ ہنس رہے ہیں اور یہ مذاق اڑا رہے ہیں کہ آنے والا آئے گا نہیں، مگر جابر کو معلوم ہے کہ آنے والا آئے گا، ضرور آئے گا۔ جابر انتظار کر رہے ہیں کہ جابر نے دیکھا کہ ایک کمسن شہزادہ مسجد میں داخل ہوا۔ جابر نے کمسن شہزادے کو دیکھا، اس کے چہرے سے نکلتے ہوئے نور کو دیکھا، اس کے سر پر بندھے ہوئے امامے کو دیکھا، امامے کے پیچوں کو دیکھا، دیکھا کہ اسی شان سے مسجد میں داخل ہوا جیسے محمد داخل ہوتے تھے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ صاحبزادے ذرا آگے بڑھیے، امام آگے بڑھے۔ کہا صاحبزادے ذرا پیچھے ہٹیے، امام پیچھے ہٹے۔ وہ رفتار سے رفتار ملا رہے تھے، امام نے علم سے علم ملا دیا۔ کہا جابر وہ امانت کیوں نہیں پہنچاتے جو میرے جد نے تمہارے حوالے کی؟ تو جابر کہتے ہیں کہ آپ کے جد نے آپ کو سلام کہلوایا ہے۔ تو امام کہتے ہیں وعلیک السلام یا جدہ، اے میرے جد آپ پر بھی ہمارا سلام ہو۔ یہ جابر ہیں جن کا انتظار پورا ہوا، اور بحمدللہ ہم بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ کون کون انتظار میں ہے؟ ذوالفقار انتظار میں ہے، کعبہ انتظار میں ہے، علم انتظار میں ہے، عیسیٰ انتظار میں ہیں،
سب انتظار میں ہیں کہ آنے والا آئے، اور مخبر صادق نے خبر دی ہے کہ پشت کعبہ سے ظہور ہوگا۔ جب حضرت تشریف لائیں گے 12ویں امام تو پشت کعبہ سے ظہور ہوگا، یعنی دروازہ کعبہ سے ظہور نہیں ہوگا بلکہ پشت کعبہ سے ظہور ہوگا۔ جو دیوار کعبہ ہے وہ پھٹے گی، راستہ دے گی، اور امام کعبے کے اندر سے باہر تشریف لائیں گے، باہر سے اندر نہیں آئیں گے۔ اب سمجھ میں آیا کہ 1400 برس سے دیوار میں در کیوں نہیں بھر رہا ہے، اور جب تعمیر کعبہ ہوتی ہے تو دیوار میں پھر کریک آ جاتا ہے، کیونکہ جس دروازے سے پہلا ملا تھا اسی دروازے سے 12واں ملے گا، جس دروازے سے علی ملے تھے اسی دروازے سے انشاءاللہ مہدی ملے گا۔ ان کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے، امام کے ہاتھ میں ذوالفقار ہے جو کروٹیں بدلتی رہتی ہے، کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ یہ کروٹیں کاہے کے واسطے بدلتی ہے؟ یہ انتقام خون حسین ابن علی لینے کے واسطے کروٹیں بدلتی رہتی ہے۔ اور امام جہاں بھی جاتے ہیں ایک تو ذوالفقار ضرور امام کے ساتھ جاتی ہے جو احد میں مولا علی کے واسطے آئی تھی، اور ایک وہ علم جو روز عاشور حضرت عباس کو ملا تھا، اس کا نام لوائے حمد ہے۔ اس علم کا بھی نام ہے، اس کا نام ہے لوائے حمد، اور عالم یہ ہے کہ اس علم کا فریرہ بندھا ہوا ہے، لپٹا ہوا ہے۔ امام کے واسطے علامات ظہور یہ ہے کہ علم کا فریرہ خود بخود کھل کے ہوا میں لہرانے لگے گا، اور آواز آئے گی کہ حجت اللہ ظہور کا وقت آ گیا، آئیے اور آ کے انتقام لیجئے اور عدل و انصاف کی حکومت قائم کیجئے۔ آج جو دنیا پریشان ہے، یہ پریشان اس لیے کہ انصاف کی حکومت قائم نہیں ہے، کیونکہ نظام معصوم کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے زمانہ پریشان ہے۔ جس دن نظام معصوم کے ہاتھ میں آئے گا اس دن عدل و انصاف کی حکومت قائم ہوگی۔ کیونکہ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا، کورونا وائرس کے ذریعے کی وجہ سے کوٹ عزاداری کے ذریعے سے یہ جشن نور ہمارے چمن بھائی کی جانب سے منعقد ہو رہا ہے، جو ایوان غالب میں منعقد ہوتا ہے۔ بس میں بات کو مختصر کر رہا ہوں کیونکہ چمن بھائی نے جو شعراء کی فہرست مرتب کی ہے میں بھی ان کو سننا چاہتا ہوں، لہذا بات کو مختصر کرتے ہوئے کہ 15ویں شعبان کی رات ہمارے اور آپ کے 11ویں امام امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنی پھوپھی جناب حکیمہ کو بلایا اور جناب حکیمہ سے کہا کہ پھوپھی اماں، آج کی رات میں چاہتا ہوں آپ یہاں قیام کیجئے ہمارے گھر میں، کیونکہ اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا۔ جیسے ہر نبی نے آخری کے آنے کی خبر دی کہ آخری محمد آئیں گے، ویسے ہر امام نے 12ویں کے آنے کی خبر دی، میں رسول کے، سردار رسول کے۔ کہا کہ پھوپھی اماں، میں چاہتا ہوں آپ آج ہمارے گھر میں یہیں قیام کیجئے، کل کی صبح اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کرے گا۔ کہا کہ بیٹا کس کے بطن سے؟ کہا کہ نرجس کے بطن سے۔ وہ بی نرجس کے حجرے میں جاتی ہیں جناب حکیمہ اور دیکھتی ہیں کہ وہاں آثار حمل نہیں ہیں، جو حمل کے آثار ہیں وہ آثار حمل نمایاں نہیں ہیں، تو بیوی انتظار کرتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر حجرے میں جاتی ہیں۔ بیوی مصلی پر بیٹھی ہوئی ہیں، عبادت کر رہی ہیں، تسبیح و تحلیل میں مصروف ہیں۔ وہ دیکھتی ہیں یہاں تک کہ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ سفیدی شہر میں نمودار ہونے لگتی ہے۔ بیوی دیکھتی ہیں کہ ابھی تک کہ آثار حمل نمایاں نہیں ہیں، تو اپنے حجرے میں آتی ہیں جس میں خود بیوی قیام پذیر تھیں،
جناب حکیمہ، اور عالم یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میرے بھتیجے نے کہا ہے ابھی تک کے آثار حمل نمایاں نہیں ہیں۔ ادھر ان کے دل میں شک آتا ہے، ادھر سے امام کی آواز آتی ہے کہ پھوپھی اماں شک نہ کیجیے گا، اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کر کے رہے گا۔ یہ امام حسن عسکری اپنی پھوپھی سے نہیں کہہ رہے ہیں، یہ صبح قیامت تک پیدا ہونے والے آخری انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر سے غیبت کی رات طولانی ہونے لگے تو تم دل میں شک نہ لانا، اللہ اپنی آخری حجت کو ظاہر کر کے رہے گا، اور اللہ کی آخری حجت انشاءاللہ ظاہر ہو کے رہے گی۔ یہاں تک کہ بی بی سے روایت ہے، جناب نرجس سے، بی بی فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان کا سویرا تھا کہ ایک دفعہ تیز نور چمکا حجرے میں، اور جب نور چھٹا تو بی بی فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو زمین کے اوپر پیشانی رکھے ہوئے اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ ولادت میں وہی آثار تھے جو پہلے کی ولادت میں آثار نمایاں تھے، وہی 12ویں کی ولادت میں آثار نمایاں تھے۔ جو جناب فاطمہ بنت اسد نے بتایا تھا وہی جناب نرجس خاتون نے خبر دی کہ نور چمکا، یہاں بھی نور چمکا، وہاں بھی نور چمکا۔ یہ نورانی سلسلہ ہے۔ لہذا میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، کیونکہ بات طولانی نہ ہو جائے، اپنی جدہ یعنی اپنے والد خطیب اکبر مولانا اطہر صاحب کی والدہ کا ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، ایک دو شعر، کیونکہ ماشاءاللہ شعراء بھی کثیر تعداد میں یہاں موجود ہیں، کہ میری جدہ شاعرہ بھی تھیں۔ وہ کہتی ہیں کہ چرخ سے حضرت عیسیٰ نے یہ پوچھوایا ہے، چرخ سے حضرت عیسیٰ نے یہ پوچھوایا ہے، کب حضور آئیں گے کس وقت جماعت ہوگی، کب حضور آئیں گے کس وقت جماعت ہوگی، اور حسن یوسف کف موسیٰ دم عیسیٰ دیکھیں، حسن یوسف کف موسیٰ دم عیسیٰ دیکھیں، آپ آ جائیں تو ہم بھی رخ زیبا دیکھیں۔ آئیے ہم آپ سب مل کے دعا کریں کہ بار الہ جشن نور کے صدقے میں، اس اللہ کی آخری حجت کے صدقے میں، جس کی آمد کے سلسلے میں یہ جشن نور منعقد کیا جا رہا ہے، یا اللہ اس کرونا وائرس کو ہمیشہ کے لیے دور کر دے، اور سارے مومنین کی جان مال عزت آبرو اور تمام انسانوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہے، اور یہ جو وائرس ہے جو انسانیت کو نقصان پہنچا رہا ہے، یا اللہ اس کرونا وائرس کو ہمیشہ کے لیے نجات دلوا دے سارے مومنین سے اور سارے انسانوں سے، اور انشاءاللہ آپ سب مل کے اللہ کو واسطہ دیجئے اس کی آخری حجت کا، کہ یا اللہ تجھے آخری حجت کا واسطہ کہ حضرت کا ظہور جلد سے جلد ہو انشاءاللہ، اور یہ زمین عدل و انصاف سے پر ہو جائے، اور یہ جو وبائیں چل رہی ہیں یہ وبائیں انشاءاللہ ختم ہو، اور سارے مومنین اور سارے انسان سب صحت و سلامتی سے رہیں۔